السلام علیکم۔ چوک انڈسٹر اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل ایک اور افسانے کو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے شانتی۔ مرحوم دیوناتھ میرے دوستوں میں سے تھے۔ جب ان کی یاد آ جاتی ہے تو وہ رنگ رلیاں آنکھوں میں پھر جاتی ہیں اور کہیں تنہائی میں جا کر ذرا دیر رو لیتا ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان 200-250 میل کا فاصلہ تھا۔ میں لکھنؤ میں تھا، وہ دہلی میں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مہینہ جاتا کہ ہم آپس میں نہ مل لیتے ہوں۔ وہ نہایت شریف، محبت نواز اور دوستوں پر جان دینے والے آدمی تھے، جنہوں نے اپنے اور پرائے میں کبھی امتیاز نہیں کیا۔ دنیا کیا ہے اور یہاں شرافت و محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، انہوں نے کبھی نہ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب انہیں آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا۔ دوستوں نے ان کی صاف دلی سے نامناسب فائدہ اٹھایا اور کئی مرتبہ انہیں شرمندہ بھی ہونا پڑا، لیکن اس بھلے آدمی نے زندگی سے سبق لینے کی قسم کھائی تھی۔ ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ جیسے بھولا ناتھ جیے ویسے ہی بھولا ناتھ مرے۔ جس دنیا میں وہ رہتے تھے وہ نرالی دنیا تھی، جس میں بدگمانیوں، چالاکی کی اور بغض و حسد کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سب اپنے تھے، کوئی غیر نہ تھا۔ میں نے بار بار انہیں متنبہ کرنا چاہا، لیکن اس کا نتیجہ امید کے خلاف برآمد ہوا۔ زندگی کے خوابوں کو پریشان کرتے ہوئے ان کا دل دکھتا تھا۔ مجھے کبھی فکر ہوتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ بند نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ مصیبت یہ تھی کہ ان کی بیوی گوپا بھی کچھ اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ہماری دیویوں میں جو ایک مال اندیشی ہوتی ہے اور اڑاؤ مردوں کی غیر مال اندیشیوں کے لیے بینک کا کام کرتی ہیں، اس سے گوپا محروم تھی۔ یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور زیوروں کا بھی شوق نہ تھا۔ جب مجھے دیوناتھ کے انتقال کی خبر ملی اور میں بھاگا ہوا دہلی گیا تو گھر میں برتن بھانڈے کے سوا اور کوئی سامان نہ تھا۔ ابھی مرحوم کی عمر ہی کیا تھی جو زیادہ فکر کرتے، پورے 40 کے بھی تو نہ ہوئے تھے۔ یوں تو لڑکپن ان کی سرشت میں داخل تھا، لیکن اس عمر میں سبھی لوگ بے فکر ہوتے ہیں۔ پہلے ایک لڑکی ہوئی تھی، اس کے بعد 2 لڑکے ہوئے، دونوں لڑکے بچپن ہی میں داغ دے گئے۔ لڑکی بچ رہی تھی۔ جس طرز معاشرت کے وہ عادی تھے، اسے دیکھتے ہوئے اس مختصر کنبے کے لیے 200 روپے ماہوار کی ضرورت تھی۔ 2-3 سال میں لڑکی کا بیاہ بھی کرنا ہوگا، ایسے کیا ہوگا؟ میری عقل کام نہ کرتی تھی۔ اس موقع پر مجھے یہ بیش قیمت تجربہ ہوا کہ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں اور ذاتی مفاد کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، ان کے پسماندوں کو آڑ دینے والوں کی بھی کمی نہیں رہتی۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے زندگی میں بہتوں کے لیے سلوک کیے، لیکن ان کے بعد ان کے بال بچوں کی کسی نے بات تک نہ پوچھی۔ لیکن چاہے کچھ ہو، دیوناتھ کے دوستوں نے شرافت سے کام لیا اور گوپا کی بسر اوقات کے لیے روپیہ جمع کرنے کی تجویز کی۔ ایک صاحب جو رنڈوے تھے اس سے بیاہ کرنے کو بھی تیار تھے، لیکن گوپا نے اسی جذبے کا اظہار کیا جو ہماری دیویوں کا جوہر ہے، اور تجویز کو رد کر دیا۔ مکان بہت بڑا تھا، اس کا ایک حصہ کرائے پر اٹھا دیا، اس طرح 50 روپے ملنے لگے۔ وہ اتنے ہی میں اپنا نبھا کر لے گی، جو کچھ خرچ تھا وہ اسی کی ذات سے تھا۔ اس کے 1 مہینے بعد مجھے کاروبار کے سلسلے میں غیر ممالک جانا پڑا، اور وہاں میرے اندازے سے کہیں 2 سال لگ گئے۔ گوپا کے خط برابر جاتے رہتے تھے، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آرام سے ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا گوپا نے مجھے غیر سمجھا اور صحیح حالت چھپاتی رہی۔ پردیس سے لوٹ کر میں سیدھا دہلی پہنچا۔ دروازے پر پہنچتے ہی مجھے رونا آ گیا۔ موت کی افسردگی طاری تھی۔ جس کمرے میں دوستوں کے جمگھٹ رہتے تھے اس کے دروازے بند تھے، مکڑیوں نے چاروں طرف جالے تان رکھے تھے۔ پہلی نظر میں تو شبہ ہوا کہ دیوناتھ دروازے پر کھڑے میری طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں اور اجسام روحانی کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں ایک بار چونک ضرور پڑا۔ دل میں ایک لرزش سے محسوس ہوئی، لیکن دوسری نظر میں یہ خیالی تصور مٹ چکی تھی۔ دروازہ کھلا، گوپا کے سوا کھولنے والا ہی کون تھا؟ میں نے اسے دیکھ کر دل تھام لیا۔ اسے میرے آنے کی اطلاع تھی اور اس نے میرے استقبال کے لیے نئی ساڑی پہن لی اور شاید بال بھی گوند لیے تھے۔ پر ان 2 برسوں میں وقت نے اس پر جو مظالم ڈھائے تھے انہیں وہ کیا کرتی؟ عورتوں کی زندگی میں یہ وہ عمر ہے جب حسن و شباب اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب اس میں اکھڑپن، شرم اور بے اعتنائی کی جگہ لگاوٹ، خوش ادائی اور دل آویزی آ جاتی ہے۔ لیکن گوپا کی جوانی ختم ہو چکی تھی۔
اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم بیمار تھیں گوپا؟ اس نے آنسو پی کر کہا، نہیں تو میرے تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ بالکل بوڑھی ہو گئی۔ تو اب جوانی لے کر کرنا ہی کیا ہے؟ میری عمر بھی تو 32 سے اوپر ہو گئی۔ یہ عمر تو زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے لیے جو بہت جینا چاہتے ہوں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بس بسنتی کے بیاہ کی فکر ہے، اسی سے چھٹی پا جاؤں، پھر مجھے زندگی کی پرواہ نہ رہے گی۔ اب معلوم ہوا کہ جو صاحب اس مکان میں کرایہ دار تھے وہ تھوڑے دنوں بعد تبدیل ہو کر چلے گئے، اور تب سے کوئی دوسرا کرایہ دار نہ آیا۔ میرے دل پر برچھی سی چبھ گئی۔ اتنے دنوں بیچاروں نے کس طرح بسر کی، خیال ہی دردناک تھا۔ میں نے متاسف ہو کر کہا، لیکن تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا میں بالکل غیر ہوں؟ گوپا نے شرمندہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تمہیں غیر سمجھوں گی تو اپنا کسے سمجھوں گی؟ میں نے سوچا پردیس میں تم خود اپنے جھمیلے میں پڑے ہوں گے، تمہیں کیا ستاؤں؟ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طرح دن کٹ ہی گئے۔ گھر میں اور کچھ نہ تو تھوڑے سے گہنے تھے۔ اب سنتی کے بیاہ کی فکر ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس مکان کو الگ کر دوں گی، 20-22 ہزار روپے مل جائیں گے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مکان پہلے ہی رہن ہو چکا ہے، اور سود ملا کر اس پر 20-22 ہزار روپے ہو گئے ہیں۔ مہاجن نے اتنی ہی دیا کیا کم کی ہے کہ مجھے گھر سے نکال نہیں دیا۔ ادھر سے تو اب کوئی امید نہیں، بہت ہاتھ پاؤں جوڑنے پر شاید مہاجن نے 2-2.5 ہزار اور مل جائیں۔ اتنے میں کیا ہوگا، اسی فکر میں گھلی جا رہی ہوں۔ لیکن میں بھی کتنی مطلبی ہوں، نہ تو میں ہاتھ منہ دھونے کو پانی دیا، نہ کچھ ناشتے کو لائی، اور اپنا دکھڑا لے بیٹھی۔ اب آپ کپڑے اتاریے اور آرام سے بیٹھیے، کچھ کھانے کو لاؤں، کھا لیجیے، تب باتیں ہوں گی۔ گھر میں تو سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، میں تو ممبئی سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں، گھر کہاں گیا؟ گوپا نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں شباب کی جھلک تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس کے چہرے کی جھریاں مٹ گئی ہیں، چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کہا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دیوی جی تمہیں کبھی یہاں نہ آنے دیں گی۔ میں کسی کا غلام ہوں؟ کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے پہلے خود بھی اس کا غلام بننا پڑتا ہے۔ شاید شام ہو رہی تھی۔ سنتی لالٹین لے کر کمرے میں آئی۔ 2 سال بیشتر کی معصوم لڑکی اب شباب میں قدم رکھ چکی تھی۔ جسے گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتا تھا، اس کی طرف اب آج آنکھیں نہ اٹھا سکا، اور وہ جو میرے گلے سے لپٹ کر خوش ہوتی تھی، آج میرے سامنے کھڑی بھی نہ رہ سکی۔ جیسے مجھ سے کوئی چیز چھپانا چاہتی ہے، اور جیسے میں اسے اس چیز کو چھپانے کا موقع دے رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، سنتی اب تم کس درجے میں پڑھتی ہو؟ اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، 10ویں میں ہوں۔ گھر کا بھی کچھ کام کاج کرتی ہو؟ اماں جب کرنے بھی دیں۔ گوپا نے کہا، میں نہیں کرنے دیتی یا خود کسی کام کے قریب نہیں جاتی؟ سنتی منہ پھیر کر ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ماں کی دلاری لڑکی تھی۔ جس دن وہ گرہستی کا کام کرتی، اس دن شاید گوپا رو رو کر آنکھیں پھوڑ لیتی۔ وہ خود لڑکی کو کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی، مگر سب سے شکایت کرتی تھی کہ وہ کام نہیں کرتی۔ یہ شکایت بھی اس کے پیار ہی کا کرشمہ تھا۔ میں کھانا کھا کر لیٹا تو گوپا نے پھر سنتی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے سوا اس کے پاس اور بات ہی کیا تھی؟ لڑکے تو بہت ملتے ہیں، لیکن کچھ حیثیت بھی تو ہو۔ لڑکی کو یہ سوچنے کا موقع کیوں ملے کہ دادا ہوتے تو میرے لیے شاید اس سے اچھا بر ڈھونڈتے۔ پھر گوپا نے ڈرتے ڈرتے لالا مداری لال کے لڑکے کا ذکر کیا۔ میں نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ لالا مداری لال پہلے انجینئر تھے، اب پینشن پاتے تھے، لاکھوں روپے جمع کر لیے تھے، پر اب تک ان کی حرص کی پیاس نہ بجھی تھی۔ گوپا نے گھر بھی وہ چھانٹا جہاں اس کی رسوائی دشوار تھی۔ میں نے کہا، مداری لال تو بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ گوپا نے دانت تلے زبان دبا کر کہا، ارے نہیں بھیا، تم نے انہیں پہچانا نہ ہوگا۔ میرے اوپر بڑے دیالو ہیں، کبھی کبھی آ کر خیریت بھی پوچھ جاتے ہیں۔ لڑکا ایسا ہونہار کہ میں تم سے کیا کہوں۔ پھر ان کے یہاں کمی کس بات کی ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ پہلے وہ خوب رشوت لیتے تھے، لیکن یہاں دھرماتما کون ہے؟ کون موقع پا کر چھوڑ دیتا ہے؟ مداری لال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مجھ سے جہیز نہیں چاہتے، صرف لڑکی چاہتے ہیں۔ سنتی ان کے من میں بیٹھ گئی ہے۔ مجھے گوپا کی سادگی پر رحم آیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس سے دل میں کسی کے خلاف شبہات پیدا کیوں کروں؟ شاید مداری اب وہ نہ رہے ہوں، انسان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ میں نے نیم متفق ہو کر کہا، مگر یہ تو سوچو تم میں اور ان میں کس قدر فرق ہے۔
تم شاید اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان کا منہ سیدھا نہ کر سکو۔ لیکن گوپا کے من میں بات جم گئی تھی۔ سنتی کو وہ ایسے گھر میں بیاہنا چاہتی تھی جہاں وہ رانی بن کر رہے۔ دوسرے دن میں مداری لال کے پاس گیا اور ان سے جو میری بات چیت ہوئی اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ کسی زمانے میں وہ لالچی رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تو نہیں۔ انہیں بہت ہی بلند خیال اور پاک دل پایا۔ بولے، بھائی صاحب، میں دیوناتھ جی سے خوب واقف ہوں، وہ آدمیوں میں رتن تھے۔ ان کی لڑکی میرے گھر میں آئے یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ اس کی ماں سے کہہ دیجئے مداری لال ان سے کچھ چیز کی خواہش نہیں رکھتا۔ خدا کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ ہے، میں انہیں زیر بار کرنا نہیں چاہتا۔ میرے دل کا بوجھ اتر گیا۔ ہم سنی سنائی باتوں سے دوسروں کے متعلق کیسے غلط خیالات قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے آ کر گوپا کو مبارکباد دی۔ یہ طے ہوا کہ گرمیوں میں بیاہ کر دیا جائے گا۔ 4 مہینے گوپا نے بیاہ کی تیاریوں میں کاٹے۔ میں مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ان سے مل جاتا تھا، لیکن ہر مرتبہ مایوس ہو کر لوٹتا۔ گوپا نے اپنے خاندان کی عزت کا نہ جانے کتنا بڑا نصب العین اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ دیوانی اس بھرم میں پڑی ہوئی تھی کہ اس کی اولو العزمی شہر میں اپنی یادگار چھوڑ جائے گی۔ یہ جانتی تھی کہ یہاں ایسے تماشے روز ہوتے ہیں اور آئے دن بھلا دیے جاتے ہیں۔ شاید وہ دنیا سے یہ کہلانا چاہتی تھی کہ اس گئی گزری حالت میں بھی مرا ہوا ہاتھی 9 لکھ کا ہے۔ قدم قدم پر اسے دیوناتھ کی یاد آتی تھی۔ وہ ہوتے تو یہ کام کیوں نہ ہوتا، یوں ہوتا اور تب وہ روتی۔ مداری لال نیک آدمی ہے، سچ ہے، لیکن گوپا کا اپنی بیٹی کے متعلق بھی تو کچھ فرض ہے۔ اس کی 10-5 لڑکیاں تھوڑی ہی ہیں، یہ تو دل کھول کر ارمان نکالے گی۔ سنتی کے لیے اس نے جتنے گہنے اور جوڑے بنوائے تھے انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا تھا۔ جب دیکھو کچھ نہ کچھ سی رہی ہوتی تھی۔ محلے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے اس نے قرض نہ لیا ہو۔ وہ اسے قرض سمجھتی تھی، لیکن دینے والے دان سمجھ کر دیتے تھے۔ سارا محلہ اس کا مددگار تھا۔ سنتی اب محلے کی لڑکی تھی۔ گوپا کی عزت اب سب کی عزت تھی، اور گوپا کے لیے تو نیند اور آرام حرام تھا۔ درد سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ آدھی رات ہو گئی ہے، مگر وہ بیٹھی کچھ سی رہی ہے۔ اکیلی عورت، اور وہ بھی نیم جان، اور کیا کیا کرے۔ جو کام دوسروں پر چھوڑ دیتی تھی اس سے کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی تھی، لیکن اس کی ہمت ہے کہ کسی طرح نہیں مانتی۔ پچھلی دفعہ اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا۔ بولا، گوپا دیوی، اگر مرنا چاہتی ہو تو شادی ہو جانے کے بعد مرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہی کہیں چل نہ دو۔ گوپا نے جواب دیا، بھیا اس کی فکر نہ کرو، بیوہ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تم نے سنا نہیں، رانڈ مرے نہ کھنڈر ڈھہے۔ لیکن میری تمنا یہی ہے کہ سنتی کا ٹھکانہ لگا کر میں بھی چل دوں۔ اب اور زندہ رہ کر کیا کروں گی، سوچا کیا کروں۔ اگر کسی طرح کا رکھنا پڑ گیا تو کس کی بدنامی ہوگی۔ ان 4 مہینوں میں مشکل سے گھنٹہ بھر سوتی ہوں گی، نیند ہی نہیں آتی۔ لیکن میرا دل خوش ہے، میں مروں یا جیوں مجھے تسکین تو ہوتی ہے کہ سنتی کے لیے اس کا باپ جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ مداری لال نے اپنی شرافت دکھائی ہے تو مجھے تو اپنی ناک رکھنی ہے۔ لیکن دیوی نے آ کر کہا، بہن ذرا چل کر دیکھ لو چاشنی ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں۔ گوپا اس کے ساتھ چاشنی کا امتحان کرنے گئی اور ایک لمحے کے بعد آ کر بولی، جی چاہتا ہے کہ سر پیٹ لوں۔ تم سے ذرا باتیں کرنے لگی، ادھر چاشنی اتنی اکڑ گئی کہ لڈو دانتوں سے لڑیں گے۔ کسی سے کیا کہوں؟ میں نے چڑ کر کہا، تم بیکار جھنجھٹ کر رہی ہو، کیوں نہیں کسی حلوائی کو بلا کر مٹھائیوں کا ٹھیکہ دے دیتی؟ پھر تمہارے یہاں مہمان ہی کتنے آئیں گے جن کے لیے تومار باندھ رہی ہو۔ 10-5 کی مٹھائی ان کے لیے بہت ہوگی۔ میری یہ بات شاید گوپا کو ناگوار ہوئی۔ ان دنوں اسے بات بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ بولی، بھیا تم یہ باتیں نہ سمجھو گے، تمہیں یقیناً نہ ماں بننے کا موقع ملا ہے نہ بیوی بننے کا۔ سنتی کے باپ کا کتنا نام تھا، کتنے آدمی ان کے دم سے پلتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے یہ پگڑی میرے ہی سر تو بندھی ہے؟ تمہیں یقین نہ آئے گا ناستک ہی جو ٹھہرے، پر میں تو انہیں سدا اپنے اندر بیٹھا ہوا پاتی ہوں۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ میں ناقص العقل بھلا اکیلی کیا کر لیتی؟ وہی میرے مددگار، وہی میرے رہبر ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ جسم میرا ہے، لیکن اس کے اندر جو آتما ہے وہ ان کی ہے۔ تم ان کے دوست ہو، تم نے اپنے سینکڑوں روپے خرچ کیے اور اتنے حیران ہو رہے ہو۔ میں تو ان کی شریک زندگی ہوں، لوک میں بھی اور پرلوک میں بھی۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ جون میں شادی ہو گئی۔ گوپا نے بہت کچھ دیا اور اپنی حیثیت سے بہت زیادہ دیا، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ آج سنتی کے باپ ہوتے تو نہ جانے کیا کرتے۔ بار بار یہ کہتی اور روتی،
جاڑوں میں پھر دہلی آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ گوپا اب خوش ہوگی، لڑکی کا گھر اور دونوں اچھے ہیں، گوپا کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، لیکن سکھ اس کے مقدر ہی میں نہ تھا۔ میں ابھی کپڑے بھی نہ اتارنے پایا تھا کہ اس نے دکھڑا شروع کر دیا۔ بھیا گھر دوار سب کچھ اچھا ہے، ساس سسر بھی اچھے ہیں، لیکن داماد نکما نکلا۔ سنتی بیچاری رو رو کر دن کاٹ رہی ہے، تم اسے دیکھو تو پہچان نہ سکو، بس اس کا سایہ ہی رہ گیا ہے۔ ابھی چند دن ہوئے آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر چھاتی پیٹتی تھی۔ نہ تن بدن کی سدھ ہے، نہ کپڑے لگتے کی۔ میری سنتی کی یہ درگت ہوگی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ بالکل گمسم سی ہو گئی ہے۔ کتنا پوچھا، بیٹا تجھ سے وہ کیوں نہیں بولتا، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ میری سنتی تو کنویں ہی میں گر گئی۔ میں نے کہا تم نے اس کے گھر والوں سے پتہ نہیں کیا؟ لگایا کیوں نہیں بھیا، سب حال معلوم ہو گیا۔ لڑکا چاہتا ہے کہ میں چاہے جس راہ جاؤں سنتی میری پوجا کرتی رہے۔ سنتی بھلا اسے کیوں سہنے لگے؟ اسے تم جانتے ہو کتنی خوددار ہے، وہ ان عورتوں میں نہیں ہے جو شوہر کو دیوتا سمجھتی ہے اور اس کی بدسلوکیاں برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس نے ہمیشہ پیار دلار پایا ہے، باپ بھی اس پر جان دیتا تھا، میں بھی آنکھ کی پتلی سمجھتی تھی۔ شوہر ملا چھیلا جو آدھی آدھی رات تک مارا مارا پھرتا۔ دونوں میں کیا بات ہوئی یہ کون جان سکتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی گانٹھ پڑ گئی ہے۔ نہ وہ سنتی کی پرواہ کرتا ہے اور نہ سنتی اس کی پرواہ کرتی ہے، مگر وہ تو اپنے رنگ میں مست ہے، سنتی جان دے دے گی۔ میں نے کہا لیکن تم نے سنتی کو سمجھایا نہیں، اس لونڈے کا کیا بگڑے گا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ گوپا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بولی بھیا کس دل سے سمجھاؤں، سنتی کو دیکھ کر میری چھاتی پھٹتی ہے، بس یہی جی چاہتا ہے کہ اسے اپنے کلیجے میں رکھ لوں، کہ اسے کوئی کڑی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے۔ سنتی پھوہڑ ہوتی، آرام طلب ہوتی تو سمجھاتی بھی، کیا یہ سمجھاؤں کہ تیرا شوہر گلی گلی منہ کالا کرتا پھرے اور تو اس کی پوجا کر؟ میں تو خود یہ ذلت برداشت نہ کر سکتی۔ مرد اور عورت میں بیاہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں 16 آنے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ ایسے مرد کم ہوتے ہیں جو عورت کی برابر کج نگاہی برداشت کر سکے، لیکن ایسی عورتیں بہت ہیں جو شوہر کو دیوتا سمجھتی ہیں۔ سنتی ان عورتوں میں نہیں، وہ اگر محبت کرتی ہے تو محبت چاہتی ہے، اور اگر شوہر میں یہ بات نہ ہوئی تو وہ اس سے واسطہ نہیں رکھے گی، چاہے اس کی ساری زندگی روتے کٹ گئی۔ یہ کہہ کر گوپا اندر گئی اور ایک سگھاڑدان لا کر بولی، سنتی اب کہ اسے یہیں چھوڑ گئی ہے، اسی لیے آئی تھی۔ یہ وہ گہنے ہیں جنہیں میں نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے بنوائے تھے، ان کے پیچھے ماری ماری پھرتی تھی، یوں کہو کہ بھیک مانگ کر جمع کیے تھے۔ سنتی اب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ پہنے تو کس لیے، سنگھار کرے تو کس پر؟ 5 صندوق کپڑوں کے دیے تھے، کپڑے سیتے سیتے میری آنکھیں پھوٹ گئیں، وہ سب کپڑے اٹھا لائی۔ ان چیزوں سے اب اسے نفرت سی ہو گئی ہے، بس کلائی میں کانچ کی 2 چوڑیاں اور اجلی ساڑی، یہی اس کا سنگھار ہے۔ میں نے گوپا کو دلاسا دیا کہ میں جا کر ذرا کیدارناتھ سے ملوں گا، دیکھوں تو وہ کس رنگ ڈھنگ کا آدمی ہے۔ گوپا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھیا بھول کر بھی نہ جانا، سنتی سنتے ہی جان دے دے گی، غیرت کی پتلی ہی سمجھو اسے، رسی سمجھ لو جس کے جل جانے پر بھی بل نہیں جاتے۔ جن پیروں نے اسے ٹھکرا دیا ہے انہیں وہ کبھی نہیں سہلائے گی۔ اسے اپنا بنا کر کوئی چاہے تو لونڈی بنا لے، لیکن حکومت تو اس نے میری نہ سہی، دوسروں سے کیا سہے گی۔ میں نے گوپا سے تو اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن موقع پاتے ہی لالا مداری لال سے ملا۔ میں راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے باپ بیٹے دونوں ایک ہی جگہ مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کیدارناتھ نے اس طرح جھک کر چرن چھوئے کہ میں اس کی سعادت مندی سے متاثر ہو گیا۔ جلدی سے اندر گیا اور چائے، مربع اور مٹھائیاں لایا۔ اتنا شائستہ، اتنا شریف اور اتنا خلیق نوجوان میں نے نہ دیکھا تھا۔ یہ گمان ہی نہ ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر اور باہر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ جب تک رہا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب وہ ٹینس کھیلنے چلا گیا تو میں نے مداری لال سے کہا، کیدارناتھ بابو تو بہت ہی نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر میاں بیوی میں اتنی کشیدگی کیوں ہو گئی ہے؟ مداری لال نے ایک لمحہ غور کر کے جواب دیا، اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا بتاؤں کہ دونوں اپنے ماں باپ کے لاڈلے ہیں، اور پیار لڑکوں کو اپنے من کا بنا دیتا ہے۔ میری ساری عمر محنت میں کٹی، اب جا کر ذرا راحت ملی، رنگ رلیوں کا کبھی موقع ہی نہ ملا۔ دن بھر محنت کرتا تھا اور شام کو پڑھ کر سو رہتا تھا۔ صحت بھی اچھی تھی، اس لیے برابر یہی فکر سوار تھی کہ کچھ جمع کر لوں، ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے بھیک مانگتے پھریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان مہاشے کو مفت کی دولت ملی، سنک سوار ہو گئی، شراب اڑانے لگی، پھر ڈرامہ کھیلنے کا شوق ہوا۔ روپے کی کمی تھی نہیں، اس پر ماں باپ کے اکیلے بیٹے، ان کی خوشی ہماری زندگی کی بہشت تھی۔ پڑھنا لکھنا تو دور رہا، آوارگی کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔
رنگ اور گہرا ہوا اور اپنی زندگی کا ڈرامہ کھیلنے لگے۔ میں نے یہ رنگ دیکھا تو مجھے فکر ہوئی، سوچا بیاہ کر دوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ گوپا دیوی کا پیغام آیا تو میں نے منظور کر لیا۔ میں سنتی کو دیکھ چکا تھا، سوچا ایسی خوبصورت بیوی پا کر اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اتفاق سے وہ بھی لاڈلی لڑکی تھی، ضدی اور ہٹیلی۔ مفاہمت کا زندگی میں کیا درجہ ہے، اس کو خبر ہی نہیں۔ لوہا لوہے سے لڑ گیا، یہ ہے سارا بھید۔ اور صاحب، میں تو بہو کو ہی زیادہ خطاوار سمجھتا ہوں۔ لڑکے تو سبھی من چلے ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، ان کی سیوا، قربانی اور محبت یہی ان کے دو ہتھیار ہیں جن سے وہ اپنے شوہر پر فتح حاصل کر لیتی ہے۔ بہو میں یہ گن نہیں ہے، ناؤ کیسے پار ہوگی خدا ہی جانے۔ اتنے میں سنتی اندر سے آ گئی اور اپنی تصویر کا مٹا ہوا خاکہ تھی، کندن تپ کر مجسم ہو گیا تھا۔ مٹی ہوئی تمناؤں کی اس سے اچھی تصویر نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھ پر تان کرتے ہوئے بولی، آپ جانے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خبر تک نہیں، اور آپ شاید باہر چلے بھی جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، نہیں سنتی، یہ کیسے ہو سکتا تھا، تمہارے پاس آ ہی رہا تھا کہ تم خود آ گئیں۔ لالا مداری لال کمرے سے باہر اپنی موٹر کی صفائی کرنے لگے، شاید مجھے سنتی سے بات چیت کا موقع دینا چاہتے تھے۔ سنتی نے پوچھا، اماں تو اچھی طرح ہیں؟ میں نے کہا، ہاں وہ تو اچھی ہیں، لیکن تم نے اپنی کیا گت بنا رکھی ہے؟ میں تو بہت اچھی طرح ہوں۔ یہ بات کیا ہے، تم لوگوں میں کیا انبن ہو گئی؟ گوپا دیوی جان دے ڈالتی ہیں، تم خود مرنے کی تیاری کر رہی ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ سنتی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ بولی، آپ نے ناحق کی گفتگو چھیڑی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا کہ میں بد نصیب ہوں، بس ان باتوں کا علاج میرے قابو سے باہر ہے۔ میں اس زندگی سے موت کو کہیں بہتر سمجھتی ہوں، جہاں اپنی قدر نہ ہو۔ زندگی کی کوئی دوسری شکل میری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کسی طرح کا سمجھوتا کرنا میرے لیے غیر ممکن ہے۔ نتیجے کی میں پرواہ نہیں کرتی، لیکن نہیں چاچا جی، اس معاملے میں آپ کچھ نہ کہیے، نہیں تو چلی جاؤں گی۔ آخر سوچو تو۔ میں سب سوچ چکی اور طے کر چکی، حیوان کو انسان بنانا میری طاقت سے باہر ہے۔ مئی کا مہینہ تھا، میں منصوری گیا ہوا تھا۔ گوپا قطار پہنچا، فوراً آؤ، بہت ضروری کام ہے۔ میں گھبرا کر دوسرے ہی دن دہلی پہنچا۔ گوپا دق کی مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سنتی تو اچھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ کیدارناتھ؟ وہ بھی اچھی طرح ہے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ کچھ نہیں، تم نے مجھے تار دے کر بلایا اور پھر کہتی ہو کہ کوئی بات نہیں۔ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے تم کو بلا لیا۔ سنتی کو کسی طرح سمجھا کر یہاں لانا ہے، میں تو سب کچھ کر کے تھک گئی۔ کیا ادھر کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نئی تو نہیں، لیکن ایک طرح سے نئی ہی سمجھو۔ کیدار ایک ایکٹریس کے ساتھ کہیں بھاگ گیا، 1 ہفتہ سے کچھ پتہ نہیں۔ سنتی سے کہہ گیا ہے کہ جب تک تم رہو گی میں گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ سنا ہے کہ کیدار اپنے باپ کے جعلی دستخط بنوا کر کئی ہزار روپے بھی بینک سے لے گیا۔ تم سنتی سے ملی تھی؟ ہاں، 3 دن سے برابر جا رہی ہوں۔ اگر سنتی نہیں آنا چاہتی تو تم رہنے کیوں نہیں دیتی؟ وہاں وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں اسی وقت مداری لال کے پاس گیا، وہ میری صورت دیکھتے ہی بولے، بھائی صاحب میں تو لٹ گیا، لڑکا بھی اور بہو بھی گئی۔ معلوم ہوا جب سے کیدار غائب ہو گیا ہے، سنتی اور بھی اداس رہنے لگی تھی۔ اس نے اسی دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں اور مانگ کا سندور پونچھ ڈالا۔ کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ آج صبح وہ جمنا اسنان کرنے لگی، اندھیرا تھا، سارا گھر سو رہا تھا، کسی کو نہیں جگایا۔ جب دن چڑھ گیا اور بہو نہ ملی تو اس کی تلاش ہونے لگی۔ دوپہر کو پتہ چلا کہ جمنا گئی ہے، لوگ ادھر بھاگے، وہاں اس کی لاش ملی۔ پولیس آئی، لاش کا معائنہ ہوا، اب لاش ملی ہے۔ میں کلیجہ تھام کر بیٹھ گیا۔ ارتھی کے ساتھ گیا اور وہاں سے لوٹا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ معلوم نہیں یہ خبر پا کر گوپا کی کیا حالت ہوگی۔ اس ابھاگن کے باغ تمنا میں یہی ایک پودا تھا، اسے اپنے خون جگر سے سینچ کر پال رہی تھی۔ اس کی نسبت سنہرے خواب ہی اس کی زندگی کا محصل تھا۔ اس میں کوپلیں نکلیں گی، پھول کھلیں گے، پھل آئیں گے، چڑیاں اس کی ڈالیوں پر بیٹھ کر اپنے سہانے راگ گائیں گی۔ لیکن آج موت کے بے رحم ہاتھوں نے اس پودے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی زندگی اب بیکار تھی، وہ نقطہ ہی مٹ گیا جس پر زندگی کے تمام خطوط آ کر ملتے تھے۔ دل کو دونوں ہاتھوں سے تھامے میں نے زنجیر کھٹکھٹائی۔ گوپا ایک لالٹین لیے نکلی۔ میں نے گوپا کے چہرے پر سکون کی نئی جھلک دیکھی۔ اس نے مجھے غمگین دیکھ کر محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آج تو تمہیں سارا دن روتے ہی کٹا۔ لاش کے ساتھ تو بہت آدمی تھے۔ میرے جی میں بھی آیا کہ چل کر سنتی کے آخری درشن کر لوں، لیکن میں نے سوچا کہ جب سنتی ہی نہ رہی تو اس لاش میں کیا رکھا ہے، نہ گئی۔ میں حیرت سے گوپا کا منہ دیکھنے لگا۔
اسے اس افسوسناک حادثے سے کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن وہ کس قدر صابر اور پرسکون ہے۔ میں نے کہا، اچھا، کیا تم نہ گئی؟ رونا ہی تو تھا۔ گوپا نے کہا، اور کیا، روئی تو یہاں بھی، لیکن تم سے سچ کہتی ہوں، دل سے نہیں روئی۔ نہ جانے آنسو کس طرح نکل آئے۔ مجھے در حقیقت سنتی کی موت سے خوشی ہوئی، بد نصیب اپنی غیرت و خودداری کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی، نہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھنا پڑتا۔ اس لیے اور بھی خوش ہوں کہ اس نے اپنی آن نبھا دی۔ عورت کو زندگی میں محبت نہ ملے تو اس کا مرنا ہی اچھا ہے۔ تم نے سنتی کی لاش دیکھی تھی؟ لوگ کہتے ہیں ایسا جان پڑتا کہ مسکرا رہی ہے۔ میری سنتی سچ مچ دیوی تھی۔ بھیا، انسان اس لیے تھوڑا ہی جینا چاہتا ہے کہ روتا رہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ زندگی میں دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو آدمی جی کر کیا کرے؟ کس لیے جیے؟ کھانے، سونے اور مر جانے کے لیے؟ یہ میں نہیں کہتی کہ سنتی کی یاد آئے گی یا میں اسے یاد کر کے روؤں گی نہیں، لیکن غم کے آنسو نہ ہوں گے، خوشی کے آنسو ہوں گے۔ بہادر بیٹے کی ماں اس کی بہادری سے خوش ہوتی ہے۔ سنتی کی موت کیا کم باعث فخر ہے؟ میں آنسو بہا کر اس فخر کو کیوں برباد کروں؟ وہ جانتی ہے کہ چاہے ساری دنیا اس کی مذمت کرے، اس کی ماں اس کی تعریف ہی کرے گی۔ اس کی روح سے یہ مسرت بھی چھین لوں، لیکن اب رات زیادہ ہو گئی ہے، اوپر جا کر سو رہو۔ میں نے تمہاری چارپائی بچھا دی ہے، مگر دیکھو اکیلے پڑے پڑے رونا نہیں۔ سنتی نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پتا ہوتے تو آج سنتی کی مورت بنا کر پوجتے۔ اس طرح یہ افسانہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔